urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں۔ عظیم باپ کے عظیم بیٹے عباسی خلیفہ منصور نے امام مالک اور مشہور تابعی طاؤس بن کیسان کے صاحبزادے عبداللہ کو بلا بھیجا۔ دونوں بزرگ دربار میں پہنچے تو منصور عزت و احترام اور عقیدت سے ملا۔ باتیں شروع ہوئیں۔ منصور نے ابن طاؤس سے کہا، اپنے والد سے کوئی حدیث روایت کرو۔ ابن طاؤس جیسے موقع کے ہی منتظر تھے، فرمایا، میرے والد نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس کو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی اور اس نے ظلم و جور کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ منصور ایسے قہرمان فرما روا کے سامنے یہ جرأت، غصے میں وہ لال بھبوکا ہو گیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو یہ رنگ دیکھا تو انہیں ابن طاؤس کے قتل کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، مبادا خون کے چھینٹے پڑ جائیں۔ تاہم منصور نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ دیر تک ساکت و صامت بیٹھا رہا، پھر قریب رکھی ہوئی قلم دوات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا یہ قلم دوات مجھے دے دو۔ اگر امیر المومنین اس سے ظلم پر مبنی کوئی حکم لکھنا چاہتے ہیں تو میں اس ظلم میں حصہ دار نہیں بنوں گا۔ عبداللہ ابن طاؤس نے بڑے پرسکون لہجے میں حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا۔ منصور کی حالت جیدنی تھی، تاہم اس نے غصے کو پھر ضبط کیا اور کہا، میرے پاس سے دونوں اٹھ جاؤ، ہم خود یہی چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے، مجھے اس روز پتہ چلا طاؤس کے صاحبزادے کتنے عظیم انسان ہیں۔ بادشاہ وقت کو تلقین۔ یہ وہ نصیحت ہے جو عباسی سلطنت کے قاضی القضاء چیف جسٹس نے خلیفہ ہارون رشید کو تحریر کی۔ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے، جس کے حسن و خوبی سے انجام دینے کا صلہ بھی بہت زیادہ ہے اور کوتاہی کی صورت میں سزا بھی سخت ہے۔ آپ خلق خدا کے جملہ امور کے سرپرست بنائے گئے ہیں۔ اس طرح در حقیقت آپ کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ خلق خدا کے لیے جو عمارت آپ بنا رہے ہیں، اسے اگر تقویٰ کی بجائے کسی اور بنیاد پر کھڑا کیا گیا تو بعید نہیں کہ وہ اپنے معمار اور اس کے مددگاروں کے سر پر آ گرے۔ اس نے اس امت اور رعیت کے جو کام آپ کے سپرد کیے ہیں انہیں خراب نہ کریں۔ دنیا میں جو لوگ قوموں کے نگران ہیں انہیں اپنے رب کے سامنے اس طرح حساب دینا ہوگا جس طرح ایک چرواہا اپنے مالک کو ایک ایک جانور کا حساب دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے نیک بخت نگران وہ ہوگا جو رعایا کے لیے موجب سعادت تھا۔ آپ کجروی اختیار نہ کریں ورنہ آپ کی رعایا بھی راہ راست سے ہٹ جائے گی۔ خواہش نفس کے تحت حکمرانی کرنے اور غیظ و غضب میں دارو گیر کرنے سے بچیں۔ فرمان الہی کے باب میں سب لوگوں کو خواہ انہیں آپ کا قرب حاصل ہے یا دوری یکساں سمجھیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ زاد عمل جمع کریں، اس اجل کی خاطر جو اٹل ہے، اس گھاٹ کی خاطر جس پر اترنا لازم ہے۔ یہ وہی برحق گھاٹ ہے، وہی عظیم پیشی ہے جس میں اوسان خطا ہو جائیں گے اور دلائل میں کوئی وزن نہ رہے گا، کیونکہ سابقہ ایک زبردست حاکم سے ہوگا جس کے آگے ساری مخلوق لرزاں و ترساں سرنگوں کھڑی ہوگی۔ پھر ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اس وقت پشیمانی بے فائدہ ہوگی۔
امیر المومنین اللہ سے ڈریے، زندگی چند روزہ ہے، آزمائشیں بہت خطرناک ہیں، قرار و بقا صرف آخرت کو حاصل ہے۔ ایسا نہ ہو کل آپ اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس حالت میں کہ آپ کا طرز عمل سرکشوں اور باغیوں کا ہو۔ اس روز کے مواخذے کا جواب تیار رکھیے۔ آپ کے کام صرف وہ خدمات آئیں گی جو آپ لوگوں کی انجام دیں گے جن کے معاملات اللہ نے آپ کے سپرد کیے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا نعرہ حق۔ قاضی القضاء امام محمد ہارون الرشید کے محل میں تشریف فرما ہے۔ دارالخلافہ کے اور بھی کئی نامی گرامی علماء موجود ہیں۔ اچانک ہارون آ جاتا ہے۔ تمام حاضرین تعظیم کے لیے سر وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتے۔ ہارون انہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں تخلیے میں طلب کرتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میں نقض عہد کر کے بنو تغلب نصرانی عرب قبیلہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہارون کہتا ہے۔ بنو تغلب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امان دی تھی، اس لیے عہد شکنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام جواب دیتے ہیں، مگر یہ امان مشروط تھی، شرط یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بپتسمہ نہیں دیں گے، وہ اس شرط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خلاف ورزی کے باوجود انہیں امان میں رکھا۔ امام محمد کہتے ہیں، ہارون جھلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موقع نہ مل سکا، ورنہ وہ ان سے ضرور جنگ کرتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے تعرض کیوں نہ کیا؟ امام محمد بڑے سکون کے ساتھ ہارون کی دلیل کاٹ دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے غیر مشروط صلح کی تھی۔ امام اپنی بات پوری کر کے ہارون کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہارون غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ میری تعظیم کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ہارون لاجواب ہو کر پوچھتا ہے۔ یہ خدام کا کام ہے، علماء کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے۔ آپ کے ابن عم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے بت بن کر کھڑے رہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام بڑے وقار کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ہارون تل ملا کر رہ جاتا ہے، دیر تک خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، اچھا تشریف لے جائیے، السلام علیکم۔ امام کہتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ عمرہ کا نیلام۔ شیخ عز الدین کے فتوے سے عمرائے سلطنت میں کھلبلی مچ گئی۔ عام و خاص میں جس نے بھی سنا دنگ رہ گیا۔ شیخ کی دینی عظمت اور حق گوئی و بے باکی سے سب واقف تھے، لیکن وہ کس قدر عظیم ہے اس کا اندازہ انہیں اس روز ہوا جب انہوں نے کہا تھا، عمرائے سلطنت مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت ہیں، جب تک وہ شرعی طریقے سے آزاد نہ ہوں گے ان کے معاملات شرعاً صحیح نہیں ہیں، وہ عام غلاموں کے حکم میں ہیں۔ یہ عمرائے سلطنت نسلاً ترک اور ان غلاموں کی اولاد تھے جو مختلف جگہوں میں پکڑے گئے تھے۔ یہ لوگ سلطنت مصر کے در و بست پر چھائے ہوئے تھے۔ شیخ کے فتوے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں محتاط ہو گئے۔ اس سے وہ سخت برہم ہوئے۔ ایک روز انہوں نے جمع ہو کر شیخ کو طلب کیا اور پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ایک مجلس طلب کریں گے اور بیت المال کی طرف سے آپ کو نیلام کر کے شرعی طریقے پر آزادی کا پروانہ دیں گے۔ شیخ نے جواب دیا۔ عمرائے سلطنت نے سلطان سے شکایت کی
شیخ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں سرے بازار نیلام کیا جائے گا۔ سلطان نے شیخ کو بلایا، انہیں سلطنت کی مصلحتوں اور دربار اور حکومت کے وقار کا واسطہ دیا اور کہا کہ وہ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں، مگر شیخ مصر تھے۔ شریعت کو کسی کی خاطر بدلا نہیں جا سکتا۔ سلطان کو طیش آ گیا، آپ سلطنت کے معاملات میں دخل دینے والے کون ہیں؟ اس نے تند و تیز لہجے میں کہا، جائیے مسجد میں بیٹھیے اور اللہ اللہ کیجیے۔ اسی طیش کے عالم میں سلطان کے منہ سے شیخ کی شان کے خلاف کچھ کلمات بھی نکل گئے۔ شیخ خاموشی سے اٹھے، گھر آئے، سامان بار کیا، گھر والوں کو ساتھ لیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ شیخ عز الدین مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر قاہرہ میں پھیل گئی، ہر طرف رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ شہر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ امٹ پڑا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ علماء، صلحاء، تاجر اور اساتذہ سب ان کا ساتھ دینے والوں میں شامل تھے۔ مصری معاشرے کا نمک ان کے ساتھ تھا، ہم بھی مصر چھوڑ کر جائیں گے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی کلمہ تھا۔ سلطان کو خبر ہوئی، کسی نے کہا شیخ چلے گئے تو سلطان کی سلطنت جاتی رہے گی۔ سلطان خود ان کے پیچھے گیا، اپنی گستاخی پر معافی طلب کی، انہیں راضی کیا اور کہا شریعت کا جو حکم ہے ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ خود امرائے سلطنت کو نیلام کریں۔ شیخ عز الدین واپس آ گئے۔ نائب السلطنت کو جب پتا چلا کہ سلطان نے ان کی نیلامی منظور کر لی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ شیخ ہمارا نیلام کرے گا؟ ہم ملک کے حاکم ہیں، خدا کی قسم اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ کو ساتھ لیا اور ہاتھ میں برہنہ شمشیر لیے شیخ کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی، شیخ کے صاحبزادے نے دروازہ کھولا، دیکھا نائب السلطنت دروازے پر کھڑا ہے، برہنہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اندر جا کر سارا ماجرا سنایا۔ بیٹے، تمہارے باپ کے ایسے نصیب کہاں کہ وہ اللہ کے رستے میں شہید ہو۔ انہوں نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا اور باہر نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی نائب السلطنت کی عجیب حالت ہو گئی، بدن پر راشا طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ رو کر شیخ سے عرض کی، میرے آقا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تمہارا نیلام کروں گا اور تمہیں فروخت کروں گا۔ شیخ نے جواب دیا، ہماری قیمت آپ کس مد میں صرف کریں گے؟ اس نے دریافت کیا۔ مسلمانوں کی ضرورت پر۔ شیخ نے فرمایا، قیمت کون وصول کرے گا؟ میں خود۔ بہت اچھا، ہم حاضر ہیں۔ شیخ نے ایک ایک کر کے سب امراء کو نیلام کیا اور بہت بڑی بولی پر انہیں فروخت کیا۔ قیمت وصول کر کے رفاہ عامہ کے کاموں پر صرف کی اور وہ آزاد ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ ایک عالم کی عظمت، جرأت و بے باکی اور روب داب کی ایسی مثال اسلامی تاریخ میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔